الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اسلام اعتدال کا منہج ہے۔ جہاں دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ عبادات میں بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ کوئی شخص اپنی عبادات میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ وہ اپنی باقی ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھے۔ تو جہاں زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال کا حکم ہے، وہیں اپنے رویوں میں بھی اعتدال کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ معاشرے میں جب بے سکونی بڑھتی ہے، آج کے محاورے میں اگر عرض کروں تو اینگزائٹی اور فرسٹریشن کا لیول بڑھتا ہے، تو معاشرے میں وہ بے اعتدالی کے رویے جنم لیتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اس اینگزائٹی کو، اپنی اس فرسٹریشن کو کہیں نہ کہیں نکالے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رویے تلخ ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی فرسٹریشن کے مظاہرے اپنے قرب و جوار میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں اکثر دیکھتے ہوں گے۔ سڑک پر جاتے ہوئے کسی نے رستہ نہیں دیا، کوئی گاڑی سلو چلا رہا ہے اور آپ تیز وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ کو رستہ نہیں مل رہا،
کسی نے آپ کو آپ کی دائیں جانب سے تیزی سے کراس کر لیا ہے، یا اتنا بھی کہ کسی نے اگر گھور کر دیکھ ہی لیا ہے، تو اس پر ہم اپنا فرض عین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس فرسٹریشن کا اظہار کریں۔ کبھی آپ دیکھیں نا کسی محلے میں کوئی چور چوری کرتا پکڑا جائے، کسی مسجد میں سے کوئی شخص چپل اٹھاتا ہوا پکڑا جائے، تو سب کے سب لوگ یہ اپنے لیے ثواب دارین کا سبب سمجھتے ہیں کہ اس پر اپنے غصے کو اتاریں۔ یعنی قانون سے مدد لینا تو دور کی بات، لیکن اس سب سے پہلے اپنا جو غصہ ہے وہ اس پر اتارا جاتا ہے۔ پھر یہی تلخ رویے ہمارے گھروں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک شخص دفتر میں اپنے باس سے ڈانٹ کھا کے آتا ہے اور گھر آ کے اپنی بیوی پر وہ غصہ اتار دیتا ہے۔ وہاں نہیں اتار سکتا، وہاں اس کے پاس سبب نہیں ہے غصہ اتارنے کا، تو وہ غصہ گھر آ کر اپنے بیوی بچوں پر اتارے گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس بات کو سمجھیں۔ خوشحالی میں انسان تکبر میں مبتلا ہونے کا اسے اندیشہ رہتا ہے، اور جب تنگ دستی آئے تو یہ عین ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اینگزائٹی اور فرسٹریشن کا شکار ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ کہا گیا کہ یہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا اگر خوشحالی ہے تو شکرانے کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی معاشی پریشانی آ گئی ہے، تو اس میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کی برکت سے ان کی اس معاشی مشکل کو دور فرمائے۔ اور ان دونوں حالتوں میں وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکالتا ہے، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں، مجھے نصیحت کریں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، دیکھو غضب نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، مجھے اور نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا لا تغضب، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ پوچھتا رہا تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے رہے دیکھو غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس طرح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو سمجھے کہ وہ کسی مضبوط آدمی کو کشتی کے اکھاڑے میں گرا لے گا، بلکہ اصل میں پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جناب غصہ آئے تو اسے پینا نہیں چاہیے، بلکہ اسے کہیں نہ کہیں نکال دیں۔ آپ غصے کو پئیں گے، اپنے اندر رکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ اندر سے جو ہے نا اپنے آپ کو خود توڑ پھوڑ کا شکار کر رہے ہیں۔ بالکل اسلام کے مخالف بات ہے۔
اس لیے کہ ایک جذبہ اگر آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، کوئی غصے کی کیفیت آئی ہے، آپ اس غصے کو کسی پر نکال دیں گے، وقتی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، لیکن اگلی مرتبہ آپ دوبارہ غصہ کریں گے، آپ کے اندر وہ دباؤ اور پریشر بڑھے گا، اور اگلی دفعہ غصہ پہلے سے بھی زیادہ آئے گا۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوں۔ وہ روایت آپ سب کے ذہن میں ہوگی کہ وہ جو شیطان بیٹھا ہے اور اس کے چیلے آ کر اسے اپنی اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ تھا اسے خراب کر دیا ہے، تو شیطان اسے سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے کہ تم نے سب سے بہترین کام کیا، تم نے تو نسلیں برباد کر دی، اور ان نسلوں کے برباد ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غصہ کرنا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا، حضرت غصے میں طلاق دے دی جائے تو کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے کہا کبھی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے؟ یہ طلاق ہوتی غصے میں، اور بعض اوقات کبھی پوچھا جائے نا، کوئی طلاق کا مسئلہ سامنے آ جائے تو کبھی پوچھا جائے کہ بھائی سبب کیا تھا طلاق کا، تو اتنی چھوٹی چھوٹی وجوہات، ایسے چھوٹے چھوٹے اسباب سامنے آتے ہیں کہ یعنی سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے انسان خود پر برداشت کر لیتا، معاف کرنے کی صفت کو اپنا لیتا، تو یہ گھر کبھی نہ ٹوٹتا۔ اور یہ صرف گھر کا معاملہ نہیں ہے، انسان اپنے معاشرے میں جس بھی پیراڈائم میں ہو، اگر وہ اپنے غصے کا ناجائز استعمال کرے گا تو اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بار بار یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنے غصے پر قابو کیا کرو۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غضب کو، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور اس میں خاص طور پر بات یہ کہ انسان کو اپنی کوتاہیوں اور کمیوں پر اگر وہ نظر رکھتا ہو تو وہ دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پالے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلقین نہیں فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو، بلکہ غصے پر قابو پانے کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ فرمایا تم میں سے جس شخص کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرے، تعوذ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیں اور وہ غصے سے بچ جائے۔ اچھا، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو تعوذ پڑھنے کا حکم آ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ تو شیطان سے، اور کس لیے پڑھ رہے ہیں تعوذ؟ غصے سے بچنے کے لیے۔ تو گویا محسوس ہوا کہ بعض معاملات میں غصہ صریحاً شیطانی جذبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ جس پوزیشن میں موجود ہے اسے تبدیل کر لے، بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، گویا کہ اپنی پوزیشن تبدیل کر لے۔ اس کا جسم حرکت کرے گا، اس کا ذہن جو ہے وہ کسی دوسری طرف ڈائیورٹ ہوگا، تو وہ جو غیظ و غضب کی کیفیت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے۔ غصہ آ رہا ہے، بہت دل کر رہا ہے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، تو اٹھیے، اٹھ کے جا کر وضو کر لیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے وضو طہارت ہے، وضو پاکیزگی ہے، تو اگر یہ وضو کا حکم دیا گیا ہے تو گویا غصے کو ایک اعتبار سے نجاست سمجھا گیا ہے کہ تم جاؤ، جا کے وضو کرو کہ اللہ اس نجاست کو تم سے دور کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، تو تم ایسا کرو، اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرو اس شخص کی اس بری بات کی طرف، اپنے ذہن کو مرتکز کرنے کی بجائے تم یہ سوچا کرو کہ اس کے اندر اچھائیاں کیا کیا ہیں۔ تو ایک آدھ برائی کو ٹالریٹ کرنے کا جذبہ، اس پر صبر اور برداشت تمہارے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ طریقے بتائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ میری گفتگو کا ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں غیظ و غضب پر قابو پانے کی باقاعدہ تلقین موجود ہے،
قرآن مجید میں بھی میں نے آپ کو آیت مبارکہ پڑھ کے بتا دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس پر موجود ہیں، چند ایک کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اور غصے پر قابو پانے کے طریقے بھی اللہ کے رسول نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو کیسے دبانا چاہیے، اس کا اجر، اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ یہ جتنی باتیں اب تک میں نے عرض کی ہیں، یہ سب ہیں انسان کے اپنے انفرادی معاملے میں اس کا غصے کا اظہار کرنا اور اس پر قابو پانا۔ اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اس غصے کو دبایا جائے، پی لیا جائے اس کو۔ لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا اور یہ غصہ اتنا ہی کوئی شیطانی قسم کا فعل ہے اور اتنا ہی ناپسندیدہ ہے، تو پھر اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ اس کو ہماری فطرت اور جبلت کے اندر رکھا کیوں کر ہے؟ تو ظاہر ہے اس جذبے کا کوئی نہ کوئی مثبت استعمال بھی ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے کتنا روکا ہے، ہاں؟ کتنی تلقین فرمائی ہے، کتنا اس کا گناہ بتایا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اگر یہ زنا اتنا ہی برا کام تھا تو یہ جو طلب تھی اور یہ جو اٹریکشن تھی، یہ اللہ نے ہماری فطرتوں میں رکھی کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ نکاح کا دے دیا، زنا کو چھوڑو اور نکاح کی جانب۔ گویا کہ ایک ہی فیلنگ ہے، ایک ہی سینٹیمنٹ ہے، ایک ہی جذبہ ہے، اس جذبے کا منفی استعمال غلط ہے اور مثبت استعمال ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ غصے کے ساتھ ہے۔ ہم بہت شد و مت کے ساتھ اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جانا چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان میں رکھا ہے تو اس کا کوئی جائز اور مثبت استعمال بھی لازماً ہوگا۔ تو بعض اوقات کچھ ایسے اقوال بن جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہم زبان زد عام ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں اور اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور ان جملوں میں سے ایک جملہ ہے غصہ حرام ہے، اور اس سے گمان، یہ ایک جملہ ہے، اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید ہر قسم کا غصہ حرام ہے۔ اور اب تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دے تو وہ سمجھتا ہے کہ باپ نے حرام کام کیا ہے، استاد شاگرد کو ڈانٹ دے تو گویا محسوس ہوتا ہے کہ حرام کام کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض اعتبارات سے غصہ کرنا بالکل جائز بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، بلکہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ بعض اعتبارات سے غصہ کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی جان پر حملہ کیا گیا اور وہ اپنا دفاع کرتا ہے، یعنی اس پر اسے غصہ آئے اور وہ جارحانہ انداز اپنائے اور اپنی جان کا دفاع کرے، اور اس میں وہ شہید بھی، یعنی اسے موت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے۔ کسی کے مال پر کسی نے حملہ کیا، اس نے جارحانہ انداز اختیار کر کے اپنا مال بچانے کی کوشش کی اور اس میں مارا گیا تو شہید ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کیا گیا اور اس نے کوئی جارحانہ انداز اختیار کیا اور اس میں مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہے۔ گویا اپنے جان، مال، عزت کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی شخص مارا جب بھی جائے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے، وہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے، تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اچھا، اب اسی حدیث کے آخری حصے کو لیں، اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر جارحانہ انداز اختیار کیا تو شہید، ہاں، ثواب۔ اگر اس نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ غصہ کیا تو بھی اجر و ثواب، اگر اس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے یہ معاملہ کیا تو بھی اجر و ثواب۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کی عزت کے لیے یہ غیظ و غضب کا رویہ اختیار کرے، اس کے اندر یہ کیفیت آئے کہ اہل کفر سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو، اس کے سامنے اس کے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہو تو اسے غصہ آئے، اس کے سامنے اللہ کے نبی کو کوئی یعنی نامناسب کلمات کہے جائیں تو اس کے اندر غضب کی کیفیت پیدا ہو، اس کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، اہل بیت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے اگر کوئی نامناسب کلمہ کہا جائے تو اسے اس پر غصہ ہے تو یہ باقاعدہ اجر و ثواب کا موجب ہے. بلکہ میں یہ بہت واضح انداز میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام اور شاعر اسلام کی عزت پر بات آ رہی ہو اور کسی شخص کو اس پر غصہ نہ آئے، اس پر غیظ و غضب کا اظہار نہ ہو، تو گویا یہ کہ یہ باقاعدہ طور پر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ غیرت ایمانی اور حمیت دینی اس کے اندر سے ختم ہو گئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرمی والا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج نرمی والا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام ہی میں یعنی 40 لوگ مسلمان ہو چکے، 39 لوگ آئے، 40واں نمبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر کے اسلام لانے کے بعد، عثمان کے اسلام لانے کے بعد، علی کے اسلام لانے کے بعد، حمزہ کے اسلام لانے کے بعد رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو غیرت دینی ہے، وہ تو حمیت ہے اسلام کی ان کے اندر، اس سے اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے. تو اپنے ذاتی معاملات میں تو ہمارا رویہ معاف کرنے کا ہونا چاہیے. غصہ آئے تو اسے پی جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، اٹھ کے وضو کر لیں، تعوذ پڑھ لیں، اپنا دھیان کہیں اور لگا لیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. میری ذات پر بات ہو تو سب سے بہترین رویہ معاف کرنے کا ہے، غصے کو پی جانے کا ہے. لیکن کہیں بات اسلام پر آ رہی ہو، شاعر اسلام پر آ رہی ہو، اللہ کے رسول پر آ رہی ہو، صحابہ اور اہل بیت پر آ رہی ہو، تو وہاں غصے کو پی جانا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں، بلکہ وہاں غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنا جو موقف ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے ہر صورت میں. اور پھر میں نے عرض کر دیا حدیث کے حوالے سے کہ جس شخص کے مال پر حملہ ہو، جس کی جان پر حملہ ہو، جس کی عزت پر حملہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اس کے دفاع کا اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح اپنے قرب و جوار میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کا جو دفاع ہے وہ بھی انسان کی غیرت کا حصہ ہے، اللہ کے دین نے اسے اس کا حکم دیا ہے. تو بہرحال ایک جملے میں اب اپنی بات کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ غصہ، غیظ و غضب یہ بیشتر اعتبارات سے ناپسندیدہ ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، اس پر قابو پا لینے والے ہیں. اور غیرت دینی اور حمیت دینی کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہاں پر اپنے اس غصے کا اظہار یا یعنی اس کو ایکسپریس کر دینا یہ باقاعدہ طور پر ایک مثبت معاملہ ہے، اور اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے رویوں کو اعتدال کے منہج پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.